میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضور سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن میں نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء 19ویں سپارے میں اس سورت کا سارا سلسلہ موجود ہے، یعنی 19ویں سپارے میں یہ سورت موجود ہے۔ سورہ شعراء جو ہے اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سورہ شعراء کا پہلا رکوع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ 19ویں پارے کا 5واں رکوع ہوگا۔ سورہ شعراء کے اندر 227 آیات اور 11 رکوع موجود ہیں۔ آخری 4 آیات جو ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو آخری 4 آیات ہیں یہ بالاتفاق مفسرین مدنی ہیں، اور باقی جو اس کی 223 آیات اس صورت میں موجود ہیں وہ مکی ہیں، اور آپ سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ مکی آیات کے مضامین جو ہیں اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء سابقین کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اقوام عالم سابقہ قوموں کے احوال کو بیان کر کر کفار کو دعوت فکر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والوں اور اس پر استقامت رکھنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت، اور جھٹلانے والے کفار کے لیے شدید عذاب کی وعیدات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر تو عمومی طور پر یہی جو مضامین ہے وہ ہمیں بار بار نظر آتے ہیں، کیونکہ مکی صورتوں میں جن چیزوں کی ضرورت زیادہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی باتیں زیادہ بیان فرمائی۔ نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال ہے۔ قرآن کریم شیاطین کا کلام نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کوئی شاعر یا کاہن نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر گوئی نہیں کہتے، یعنی اس تمام کے تمام سورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں اس سورت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو اس کی فضیلت کو بیان کر دے گی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تورات کی جگہ قرآن کی ابتدائی 7 لمبی سورتیں جنہیں طوال السبع کہا جاتا ہے وہ عطا کی گئیں، اور انجیل کی جگہ راعت یعنی وہ صورتیں ادا کی گئیں جن کے شروع میں را موجود ہے، اور زبور کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاسین یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں طاسین میم اور حامیم جو ہیں یہ صورتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ جو صورت ہے سورہ شعراء یہ بھی طاسین میم سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ آئیے اب اس صورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ طاسین میم یہ حروف مقطعات سے ہے، اور اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے۔
علماء کرام یا صوفیہ کرام نے جو ان کی تعبیرات اور تشریحات بیان کی ہیں وہ انہوں نے اپنے تقوی کی روشنی میں جو انہیں سمجھ آیا وہ بیان کی، لیکن ان کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حتمی تفسیر، حتمی تعبیر اور معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ یہاں پر لفظ مبین یہ بیان سے بنا ہے، بالکل واضح طور پر کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا۔ تو قرآن کریم کو جو کتاب مبین کہا جاتا ہے وہ کن معنوں میں ہے؟ وہ ان معنوں میں بھی ہے کہ ایک تو اس کی ہر آیت اپنے آپ میں ظاہر معجزہ ہے جس نے دوسروں کو عاجز کر کے رکھ دیا، اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہے، حلال اور حرام کے بیانات، حق اور باطل کو واضح طور پر ممتاز کر دیا گیا۔ اگر اس کی شان یہ نہ ہوتی تو لوگ اس کی مثل لانے پر ضرور قادر ہوتے، لیکن جب ان پر اس کی فصاحت کا ظہور ہوا، اس میں جو غیبی خبریں بیان کی گئی تھیں وہ صادق ثابت ہوئیں، جو ماضی کے قصے بیان کیے گئے تھے ان کی مثال لانے سے وہ لوگ عاجز رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو حق اور باطل کو ظاہر کر رہی ہے، حلال و حرام کو ظاہر کر رہی ہے، یہ اپنے معنی اور مفاہیم کو بڑے واضح طور پر بیان کر رہی ہے جس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ عربی زبان جانتے تھے، ان کی زبان ہی عربی تھی، تو قرآن کریم ان کے لیے عربی زبان میں آیا جس نے کھول کھول کر ہر چیز کو ان کے لیے بیان کر دیا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ہمارے لیے عذر یہ ہے، یہ ہماری زبان نہیں، ہم جانتے نہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اتارا، تو کتاب مبین کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن تمہاری زبان میں واضح طور پر اتارا تاکہ تمہارے لیے کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے، حلال حرام جو ہے بالکل واضح ہے، حق اور باطل وہ بالکل واضح ہے، اس کا معجزہ ہونا یہ بالکل واضح ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم ہی نہ کر دیں اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت اصل میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، یہ اس پر بڑی بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمایا۔ ایک جگہ پر آپ کے جو لوگوں سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، اس کو کیسے بیان فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، آپ لوگوں کے ایمان لانے پر حریص ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے۔ جب آپ ان کی نافرمانیاں دیکھتے، کفار کی ہٹ دھرمی دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید حزن میں اور ملال میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ حزن اور ملال اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس حوالے سے اشکالات تھے یا یہ آپ کے دل میں سوال تھا کہ معلوم نہیں کہ میں نے رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ میں جس قدر ممکن ہو کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں شامل کر سکوں۔ ایک روایت بھی ایسی صحیحین میں موجود ہے کہ اے لوگو تم جہنم میں چھلانگ لگاتے ہو لیکن میں تمہیں تمہاری کپڑوں سے پکڑ کر باہر کی طرف لا رہا ہوں لیکن تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، یعنی تم جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی کی حالت پر قائم رہنا چاہتے ہو اور دین اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ میں محمد تمہارے لیے اتنی محبت اور اتنی رافت رکھتا ہوں کہ تمہیں جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس روایت کو اس قرآن کی آیت سے ملا کر نتیجہ اخذ کر لیجئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کو آپ نے بیان فرما دیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا کما حق ادا کیا، لیکن وہ قرآن کی آیات سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان کے ایمان قبول کرنے پر اتنے غمگین نہ ہو کہ اس غم میں آپ کی جان ہی چلی جائے۔ کمال کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رافت اور رحمت پر کمال دلالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق سے، اور کتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں،
لیکن بہرحال یہ حکمت الہی ہے، کچھ لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت فرمایا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں، ان کے بڑے بڑے سردار اس نشانی کے آگے جھکے رہ جائیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے غم زدہ نہ ہو، ہم ان کا ایمان جو ہے اس حوالے سے آپ کو بات بتا دیں، اگر ہم ان کا ایمان قبول کر لینا ہمیں منظور ہوتا تو ہم ضرور ان پر ایسی نشانی اتار دیتے جس کی وجہ سے بڑے بڑے بھی اس نشانی کے سامنے جھک جاتے، لیکن ہم ان کی شقاوت جانتے ہیں، ان کی بدبختی کو جانتے ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے کوئی ایسی نشانی نہیں اتارتے، لہٰذا آپ زیادہ غم فرما کر اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تسلی دی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ ازلی بدبخت ہیں، شقاوت میں مبتلا ہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ کے ذمے فقط پہنچا دینا تھا۔ اگر آپ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کا ایک جملہ جو ہے، ایک جو بات وہ مشترک نظر آئے گی، وہ کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام تم تک پہنچا دینا تھا۔ ابھی منوانے کا جو سلسلہ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے ذمے عائد نہیں کیا کہ آپ نے ان کو منوانا ہی منوانا ہے، ہر صورت میں منوانا ہے۔ داعی کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی دعوت دے دے اور اس دعوت کو کوئی قبول کرے تو فابہا، نہ قبول کرے تو فابہا۔ جیسے مؤذن کا کام ہے اذان دے دینا، اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو فابہا، لیکن مؤذن نے اپنا کام کر دیا، مؤذن سے اس بات کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اذان دی تو آج مسجد میں نمازی 100 کیوں نہیں آئے، 50 کیوں نہیں آئے، کیونکہ ان کا جو کام تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ فرما رکھا ہے وہ مسجد میں آ جائے گا، اس کی دعوت پر لبیک کہے گا، آ کر اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کا کام صرف دعوت دینا ہے، پہنچا دینا ہے، اگر کوئی قبول کرے فابہا، نہیں قبول کرتا تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا قَالُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نئی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر اس کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ وما یاتیہم، ان کے پاس نہیں آتی، یعنی اللہ نے تنبیہ اور نصیحت پر مشتمل ایک کے بعد ایک آیت کفار کے لیے نازل کی، وہ بھی تدریجاً، تاکہ قبول کرنے والے کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ ایک ہی وقت میں اتنے احکامات کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کی ہیں ذکر من الرحمن محدث، یعنی جو اللہ کی طرف سے نئی نصیحت آتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن جو حادث ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم جو تدریجاً اتارا جا رہا ہے، تو تمہارے لیے ہر آئے دن، ہر آئے ہفتے، ہر آئے مہینے میں ایک نصیحت جو اتاری جا رہی ہے، یا ہر آنے والے وقت میں نصیحت اتاری جا رہی ہے، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تاکہ تمہیں قبول کرنے میں کسی قسم کا تردد نہ ہو، آہستہ آہستہ تم اسے قبول کرو اور وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کوئی نصیحت نہیں آتی نہیں مگر تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا، آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ نصیحت کا معاملہ فرمایا، لیکن کفار کا یہ حال ہے جب بھی کوئی نئی نصیحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے تو اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، یوں دم بدم ہر لمحے ان کا کفر، ان کی بدبختی اور شقاوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فقط کذبوا، بے شک انہوں نے جھٹلایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر انکار کرنے والے مشرقین کو وعید سنائی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن لے کر ان مشرکوں کے پاس تشریف لائے ہیں، انہوں نے اسے کبھی جادو کہا ہے، کبھی شعر کہا ہے، کبھی سابقہ لوگوں کی کہانیاں کہا ہے، تو عنقریب جب دنیا میں قتل یا آخرت میں جہنم کا عذاب انہیں پہنچے گا تو تب انہیں خبر ہوگی، اس دن حقیقت کا اظہار ہوگا اور یہ حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ اللہ نے سورہ طارق میں فرمایا یوم تبلی السرائر،
اس دن حقیقتیں واضح کر دی جائیں گی، زمین اپنا بوجھ اٹھا کر باہر نکال دے گی، ہر حقیقت ظاہر ہو جائے گی، اور اس دن تسلیم کرنا کسی کے لیے کوئی سود مند نہ ہوگا، کیونکہ جو وقت نصیحت تھا وہ اب گزر چکا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جھٹلانے کا نتیجہ ظاہر ہو گیا، اس کے بعد ان کے پاس ما سوائے شرمندگی اور ندامت کے کچھ نہ ہوگا۔ دیکھیے انسان کے پاس لوٹنے کا جو راستہ ہے وہ غرغرہ کی حالت تک ہے، یعنی جب انسان پر آخری نزا کی حالت طاری ہو اور اب وہ یومنون بالغیب کا مکلف نہ رہے، اس کے سامنے ملک الموت یا فرشتے ظاہر ہو جائیں، تو اب اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور قبر اور آگے حشر تو ظاہری سی بات ہے، یہ تو ایسے مقامات ہیں ہی نہیں کہ یہاں پر کسی انسان کے کسی عذر کو تسلیم کر لیا جائے۔ عذر کو تسلیم کرنا یا واپس لوٹ جانا یہ غرغرہ کی حالت سے پہلے تک ہے۔ جب غرغرہ کی حالت آ گئی تو اب اس کے لیے کوئی عذر نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نشان عبرت بنایا، حتیٰ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کیوں نہیں فرمائی؟ کیونکہ اب وہ اس حال میں چلا گیا ہے کہ اس نے حقیقت کو دیکھ لیا۔ جب اس کی نظر سے پردہ اٹھ گیا اور وہ نبی کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا ساری زندگی، لیکن اب جب حقیقت دیکھی کہ نبی نے جو کہا، رسول نے جو کہا بالکل سچ کہا، اب اس کا یہ ماننا اسے فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ اب اس نے نبی کی وجہ سے تصدیق نہیں کی، اپنے مشاہدے کی وجہ سے تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں، اور وہ پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن اس کے اس عذر کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ فوراً لوٹ جائے، بے نمازی ہے تو فوراً توبہ کرے، کیونکہ موت کا وقت کسی کا بھی معلوم نہیں۔ آگے چلتے ہیں، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں۔ بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا مہربان ہے۔ خوبصورت استدلال ہے اس آیت کے اندر، سمجھانے کا ایک آسان انداز نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے انسان جب زمین کے اندر ایک بے جان اور مردہ بیج کو بو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین میں یہ استطاعت پیدا کرتا ہے کہ اس مردہ بیج کے اندر حیات نو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پتے کونپلیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ایک درخت اگاتا ہے، اور اس درخت پر ویسے ہی ہزاروں گٹھلیاں رکھنے والا آم کا درخت جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک گٹھلی سے ایک درخت کھڑا ہوا اور اس درخت پر ایسے ہزاروں گٹھلیاں رکھنے والے جو آم ہیں وہ کھڑے کر دیے گئے۔ اسی زمین کے اندر اگر آپ خربوزے کا بیج بو دیں، یا اگر آپ سیب کی کاشتکاری کریں، اگر آپ گندم کی کاشتکاری کریں، وہی زمین ہے، وہ بے جان ایک بیج ہے، لیکن اس بے جان بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ایک حیات نو کے ساتھ ایک نباتات کا جو شجر کا معاملہ ہے، کھیتوں کا معاملہ ہے، فصلوں کا معاملہ ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں کہ ایک بے جان بیج کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اس کے اندر حیات نو پیدا ہو گئی، کتنی خوبصورت دعوت فکر ہے کفار کے لیے کہ جب تم مر جاؤ گے زمین میں ایسے ہی ایک مردہ حالت میں جاؤ گے اور تم یہ سوال کرتے ہو کہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، تو جیسے اللہ تعالیٰ اس بے جان بیج میں ایک نئی زندگی پیدا کرنے پر قادر ہے، تو تمہاری ہڈیوں پر گوشت پوست کو پیدا کرنا، تمہیں دوبارہ سے زمین سے کھڑا کرنا، یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ زمین میں اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کر دی، وہ اس میں حیات نو کے آثار پیدا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی زمین میں یہ تاثیر رکھنے پر قادر ہے کہ ایک ہی زمین ہو، ایک ہی کھیت کی زمین ہو، ایک ہی پانی ہو، اس سے مختلف نوعیتوں کے درخت، مختلف حجم کے پھل، مختلف ذائقوں کے پھل، مختلف رنگت کے پھل جو ہیں وہ نکالنے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم، رحمت کی وسعت، اس کی قدرت کا بیان ہے کہ جب وہ بے جان بیجوں کو دوبارہ سے حیات نو دے سکتا ہے، ایک نئی زندگی دے سکتا ہے، تو اے انسان تو کس دھوکے میں مبتلا ہے کہ زمین میں جب چلا جائے گا تو کیا اللہ تجھے نہیں اٹھا سکے؟ بالکل اٹھا سکے گا۔ جب وہ تجھے بے جان نطفے سے ایک انسان بنانے پر قادر ہے
تو تیرے بقیہ اعضاء اور بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کرنے پر بطریق احسن، بدرجہ اتم، بطریق اولا قادر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور زمین کی مختلف قسموں کی بہترین نفع بخش چیزوں کی پیدائش میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے حبیب آپ کا رب ہی یقینی طور پر عزت والا ہے، وہی غالب اور کافروں کو سزا دینے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی بڑا مہربان ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے مشرکوں کو فوری گرفت میں مبتلا نہیں فرمایا، اور بلکہ انہیں اپنا حال سنوارنے کے لیے ایک طویل مہلت کا وقت عطا فرمایا ہے۔ یہ مہلت ان کے لیے غنیمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا درس ختم ہوا۔ آج الحمدللہ ہم نے شعراء کا پہلا رکوع جو کہ 9 آیات پر مشتمل تھا، اس کی تفسیر بیان کی۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور